پاکستان کی اکانومی سے اسٹارٹ کرتے ہیں پولیٹیکل ایشوز کی طرف آنے سے پہلے. ہم کتنا عرصہ اس چیز میں پھنسے رہیں گے کہ لوگوں کو 2 وقت کی روٹی کے لیے بھی شاید اب مجھے لگتا ہے کہ وسائل میسر نہ ہو. روٹی 2 وقت کی خرید کے 3-4 جس کے بچے ہوں وہ پیٹ بھر کے ان کو کھانا نہیں کھلا سکتے. جی بالکل صحیح ہے ندیم ملک صاحب. اس وقت جو ہماری اکانومی کی صورتحال ہے وہ یقیناً بہت ہی چیلنجنگ ہے، اور میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ ہم ایک انڈر ڈیولپڈ اکانومی نہیں ہے، ہم ایک انڈر مینیجڈ یا مس مینیجڈ اکانومی ہے. اگر ہم اپنے وسائل کو صحیح طریقے سے بروئے کار لاتے یا اب بھی لائیں تو ہم ان مشکلات سے 2-3 سال میں نکل کے ایک بڑی روبسٹ گروتھ اور ڈیولپمنٹ کے راستے پہ چل سکتے ہیں. لیکن اس کے کچھ تقاضے ہیں. دیکھیے پاکستان ایک ایسا ملک ہے کہ جو اس خطے میں کسی وقت سب سے آگے تھا. آج انڈیا بھی ہم سے آگے نکل گیا، بنگلہ دیش بھی نکل گیا. اچھا پھر ہمارے ہاں ایک رجحان ہے کہ جی ہم نے یہ نہیں کیا، اس نے یہ کر لیا، ہم اس لیے پیچھے رہ گیا. ہماری پالیسیز میں کوئی کمی نہیں تھی. جب ویژن 2010 ہم نے بنایا تو ساؤتھ ایشیا میں کسی کے پاس اس جیسا لانگ ٹرم پلان نہیں تھا. ہم نے جب ویژن 2025 بنایا اس وقت بھی ساؤتھ ایشیا میں عمل نہیں کیا کسی. ہمارا المیہ ہے ہماری پولیٹیکل انسٹیبلٹی. دیکھیے جو ہمارا پلاننگ کمیشن ہے، جو ہمارا پلاننگ کا سٹرکچر ہے، اس کی ڈیٹو کاپی بنگلہ دیش کے اندر ہے. کوما فل سٹاپ کا بھی فرق نہیں ہے. بنگلہ دیش ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل میں کرپشن میں ہم سے بہت آگے تھا لیکن ہم سے پیچھے نکل گیا. کس چیز نے فرق ڈالا؟ حسینہ واجد کے 15 سالوں میں اکنامک پالیسیز کی کنٹینیوٹی نے. ہمارے ہاں ہم بار بار ریورسلز کر کے ان پالیسیز کو ڈسبینڈ کرتے ہیں. اس سے جہاں ایک نقصان تو یہ ہوتا ہے کہ اس کے تمام فائدے ختم ہو جاتے ہیں، سب سے بڑا اس سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو ٹرسٹ ہے مارکیٹس کا، جو کانفیڈنس ہے، وہ شیٹر ہو جاتا ہے. سر بنگلہ دیش نے ایک چیز جو ہم سے فرق کی ہے نا، بنگلہ دیش میں جنرل ارشاد کے بعد کسی نے حکومت کو الٹا کے وہاں نیا پاکستان بنانے کی کوشش نہیں کی. جی ہاں. ہمارے ہاں یہ جو تجربات ہماری اسٹیبلشمنٹ کرتی ہے انہیں روکنا پڑے گا اپنا ہاتھ. یہ جو ایک وہ ہینڈ پکڈ بندے کو بٹھانے کا شوق ہے نا کہ پاکستان اس سے ٹھیک ہوگا، نہیں ہو سکتا ایسے ٹھیک. ہمیں یہ بات سمجھنی پڑے گی. آپ جاپان لے لیں، کوریا لے لیں، ملیشیا لے لیں، سنگاپور لے لیں، چائنا لے لیں، ویتنام لے لیں، انڈیا، بنگلہ دیش، ترکی، ہر وہ ملک جو سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد کامیاب ہوا ہے اس میں کم از کم 10-10 سال کے سیاسی تسلسل کے رجیمز کے ٹینیورز ہیں. یہ نیسیسری کنڈیشن ہے بٹ سفیشینٹ نہیں ہے. چونکہ ویسے تو حسنی مبارک بھی 40 سال رہا، انوار السادات بھی رہا، ایجپٹ تو نہیں ٹھیک ہوا. ایک سب سے پہلی آپ کی شرط ہے کہ سٹیبلٹی اور کنٹینیوٹی ہو. دوسرا یہ کہ آپ کے پاس رائٹ پالیسیز بھی ہوں. اگر آپ کے پاس اکنامک پالیسیز ٹھیک نہیں ہوں گی تو وہ سٹیبلٹی بھی کام نہیں کرے گی. تو آج ہم جس جگہ کھڑے ہیں، میں دیکھیے آپ کو ایک چھوٹی سی مثال، میں بار بار یہ دہراتا ہوں کہ ہمیں تاریخ کا بوجھ اپنے کاندھوں پہ محسوس کرنا چاہیے. آج سے 24 سال کے بعد اس خطے میں ہم اور ہندوستان آزادی کی 100 سال منائیں گے. ہو سکتا ہے میں اور آپ اس وقت نہ ہوں لیکن ہماری نوجوان، ہماری اولادیں تو ہوں گی نا. اس وقت ہندوستان کہاں ہوگا اور ہم کہاں ہوں گے؟ یہ وہ سوال ہے جو ہم سب کو پوچھنا چاہیے. آج اگر ہم اس وقت سے انشور کریں کہ اگلے 24 سال 5% کی ایوریج گروتھ رکھیں گے تو ہماری جی ڈی پی تقریباً $1200 ہوگی. آج اگر ہم یہ تہیہ کریں کہ ہم 7% پہ جائیں گے تو تقریباً وہ 2000 ہوگی. اور آج اگر ہم یہ تہیہ کریں کہ ہم 9% سے، جو کہ ایک بہت غیر معمولی گروتھ ہوگی، تو ہم $3000 فی کس ایک معیشت بن سکیں گے. آپ مجھے بتائیے کہ کوئی دنیا میں ایسی بات تو نہیں نا، سوری 3 ٹریلین اکانومی بن سکیں گے 3000 کی. سو میرا مقصد ہے کہ یہ وہ ہمارے سامنے سوال ہیں کہ آج ہمارا رسپانس یہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ ہم کیا بنیں گے. لہٰذا سر اس میں ایک چیز جو مسنگ ہے جس کو ہمارے سیاستدان شاید اتنا اوپنلی ڈسکس نہیں کر سکتے. 1990 میں 90-92 پیسے کا، ہمارے 90-92 پیسے اور انڈیا کا $1 ملا کرتا تھا. منموہن سنگھ اپنا گولڈ ایئر لفٹ کر کے نیو یارک لے کر گیا تھا. انہوں نے ایک پالیسی بنائی اور اس کے اوپر چلے. وہاں کسی نے نیا پاکستان بنانے کی کوشش نہیں کی. ہمارے ہاں یہ جو تجربہ ہے نا کہ وہ لائیں گے، معین قریشی بٹھائیں گے، اکانومی چل پڑے گی. عمران خان کو لانچ کریں گے، یہ چور ڈاکو بنا کے اکانومی ٹھیک ہو جائے گی. اب ہم نے اس کو حفیظ شیخ کو لا کے بٹھائیں گے، وہ پاکستان ٹھیک کر دے گا. یہ نہیں ہو سکتا، اس کو سمجھنا پڑے گا. ہم نے توڑ کے سی پیک ایک ہمارے لیے ونڈ فال آیا تھا، اللہ کی طرف سے رحمت کا ایک ذریعہ بنا تھا، ہم نے اس کو تباہ کر دیا. ہمارے پاس پیسے واپس لٹانے کو نہیں ہے. اب بیلنس آف پیمنٹ میں ہم پھنس گئے. $50 ارب کسی غریب ملک میں آیا، اس کی کایا پلٹ ہو جاتی ہے، ہم پھنس گئے. کیونکہ لڑائی یہ شروع ہو گئی کہ بندہ اوپر میرا بیٹھے گا کہ انہاں دا بیٹھے گا. یہ ہم نہیں سدھر سکتے سر جب تک اس ڈائلاگ کی ضرورت ہے، ایک سول ملٹری ڈائلاگ کی ضرورت ہے. میرا خیال ہے کہ اب یہ ریئلائزیشن ہے، جس طرح کہ اب SIFC کا ایک فورم ہے
اس کا مقصد بنیادی طور پہ جو میں سمجھا وہ یہی ہے کہ جو ایک ڈائیکاٹمی تھی ہمارے ہاں کہ ایک رسہ کشی ہو یا ایک مسٹرسٹ ہو کہ ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے اگر اکنامک فیصلوں میں سب کی اونرشپ ہوگی، ایک ہول آف گورنمنٹ اگر آ جائے گی تو شاید ہمیں مستقبل میں اس قسم کے ریورسل سے نجات مل جائے. میری آپ کو امید ہے. یہ نہیں لگتا کہ ڈائریکٹلی انہوں نے اونرشپ اس لیے لی ہے کہ وہ سوچتے ہیں کہ آپ ڈیزرو نہیں کرتے اور یا آپ میں کیپیبلٹی نہیں ہے، اس لیے یہ کام ہم دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ 2013 اور 18 پاکستان کی تاریخ کا ریکارڈ ڈیولپمنٹ کا پیریڈ ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ 2013 میں 18 گھنٹے یہاں بجلی نہیں ہوتی تھی، یہاں پہ ہر روز خودکش بمبار پھٹتا تھا. ہماری اکانومی جو ہے وہ 2-3% پہ آ گئی تھی گروتھ، انفلیشن ڈبل ڈیجٹ پہ تھی.